ونسلم على رسوله النبي الكريم الحنين المكين الأمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحنين المكين الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب القدر معززین سامعین و حاضرین، بلوکی میں مقام اعزا پر آج کی اس خوبصورت محفل میں تشریف لائے ہوئے تمامی علماء کرام، عوام اہل سنت، مسلک حقہ اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے میرے غیور سنی بھائیوں، اور مسلک حق اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے میرے غیور سنی بھائیوں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں لبیک یا رسول اللہ انجمن کے تمامی عہدیداران و اراکین کو، جنہوں نے آج کی اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑے وقت پر آپ حضرات تشریف لے آئے۔ ابھی محفل یقیناً شروع ہی تھی اور کافی سارا پنڈال بھر چکا تھا، اور انہوں نے بھی وقت کی پابندی کرتے ہوئے مائک مجھے دے دیا۔ اللہ اس انجمن کے تمامی عہدیداران و اراکین کو ہر طرح کی خیر و برکت سے مالا مال فرمائے۔ یہ اہتمام، یہ جمع ہونا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بھائی عرفان صاحب مسلسل رابطے میں رہے، یاد بھی دلاتے رہے، میں نے بھی عرض کیا، وعدہ کیا انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا، اور وعدے کے مطابق میں حاضر ہو بھی گیا۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان مبارکہ کا اظہار فرما رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں حضور کی شان کے ساتھ ساتھ اللہ اس آیت میں ہم ایمان والوں کو ایک بہت بڑی تسلی بھی عطا فرما رہا ہے۔ دو باتیں اس آیت میں، ایک تو حضور کی شان ہے، اور دوسری اللہ کی طرف سے ہمیں تسلی مل رہی ہے۔ دو بات۔ اچھا، قرآن کے مضمون اور اسلوب کو یاد رکھنا ہے۔ قرآن سارا اللہ نے نازل کیا ہے، اور سارا حضور کے دل پر نازل ہوا ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن جو قرآن میں کلام کیا نا اللہ نے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کلام اللہ نے کیا حضور سے، لیکن کیا ہمارے لیے۔ کلام اللہ نے نازل کیا حضور سے، لیکن کیا ہمارے لیے۔ گل حضور نال ہو رہی ہے، لیکن وہ ساڈے واسطے رہی ہے۔ ایک یہ ہے، اور ایک اصول یہ ہے، اسلوب یہ ہے کہ کلام نازل بھی اللہ نے کیا ہے، کلام ہو بھی حضور سے رہا ہے، اور ہو بھی حضور کے لیے رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مثال کے طور پر
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ کلام کر رہا ہے، حضور سے کر رہا ہے اور حضور کے لیے کر رہا ہے کہ پیارے ہم نے تجھے ان صفات کے ساتھ بھیجا ہے. اللہ کلام کر رہا ہے. والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اللہ کلام کر رہا ہے، حضور سے کر رہا ہے، حضور کے لیے کر رہا ہے. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر طٰ یاسین. میں قرآن پڑھتا پیا. کیا پڑھ رہا ہوں؟ قرآن پڑھ رہا ہوں. اور قرآن سن کے سبحان اللہ کہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کون ہے بندہ، وہ کون ہے عاشق جو حضور کی تعریف سنے اور سبحان اللہ نہ کہے. تو میں نے قرآن پڑھا ہے. آپ حضرات جاگ جائیں، تقریر شروع ہو گئی ہے. میں نے قرآن پڑھا ہے. یاسین یہ قرآن ہے. کیا ہے؟ اور تعریف مصطفیٰ ہے. اللہ فرماتا ہے یاسین طٰ مزمل مدثر. کلام بھی اللہ کر رہا ہے، کر بھی رسول اللہ سے رہا ہے اور کر بھی حضور کے لیے رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات حضرات جی وقار؟ اب یہ کلام اللہ کا ہے، وہ حضور سے رہا ہے لیکن حضور کے لیے ہو رہا ہے. حضور کی بات ہو رہی ہے اور حضور سے ہو رہی ہے. لیکن کچھ کلام میں، کچھ جگہ قرآن میں، کئی جگہ قرآن میں کلام اللہ کر رہا ہے، بات حضور سے ہو رہی ہے لیکن ہو ایمان والوں تمہارے لیے رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. بات حضور سے ہوئی ہے لیکن ہوئی ہمارے لیے. ایمان والو راعنا نہ کہنا. گل حضور نال ہو رہی ہے پر ہو ساڈے واسطے رہی ہے. حضور نے ہمیں کہا ہے کہ اللہ یہ فرما رہا، راعنا نہ کہنا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا نبی کی آواز کے سامنے. نبی کی آواز پر اونچے نہیں ہونی چاہیے. گل حضور نال ہو رہی ہے لیکن ہو کے دے واسطے رہی ہے. سمجھ میں رہی؟ بہت سارے مقامات ہیں، اگر میں یہ سارا پڑھتا رہوں گا تو بڑی دیر ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کئی جگہ کلام حضور سے کیا، حضور کے لیے کیا. کئی جگہ جہاں کلام حضور سے کیا ہمارے لیے. لیکن جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کی ایک خوبی یہ ہے کلام اللہ کر رہا ہے، حضور سے کر رہا ہے. مزے کی بات یہ حضور کے لیے بھی کر رہا ہے، ہمارے لیے بھی کر رہا ہے. کلام اللہ کر رہا ہے، حضور سے کر رہا ہے. لیکن اس ایک آیت میں بات حضور سے بھی ہو رہی ہے، ہم سے بھی ہو رہی ہے. نازل تو سارا ہی کلام حضور کے دل پر ہوا ہے، چاہے تبت یدا ابی لہب وتب، وہ بھی دل مصطفیٰ پر ہی نازل ہوا نا. لیکن اس آیت میں اللہ فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی کی تعریف ہو رہی ہے اور ہم سے کہا جا رہا ہے ایمان والو نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ تو ہو گیا ترجمہ جو بڑا سادہ اور سلیس سا ہے. لیکن اس کے اندر ایک بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ آپ کے ذہنوں، آپ کے کانوں سے آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں اور وہ جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. کتنی بڑی تسلی ہے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے اس آیت کے ذریعے سے. ترجمہ پھر سن لو، پھر میں تسلی بتاتا ہوں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ فرما رہا ہے نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اب یہ ترجمہ تھا. اب اس کے اندر تسلی کیا ہے وہ تسلی سنو جو اللہ ہم ایمان والوں کو تسلی عطا کر رہا ہے، تسلی دے رہا ہے. نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے کا ترجمہ کیا ہوا؟ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہوا؟ کتنی بڑی گل ہے جڑی رب نے ساڈے واسطے فرما دی تھی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے
ایمان والو نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. کیا مطلب؟ یعنی دوسرے لفظوں میں میرا رب ہمیں یہ عطا کر رہا ہے، تسلی دے رہا ہے، ایمان والو تمہیں خود بھی تمہاری اتنی خبر نہیں ہے جتنی خبر تمہارا نبی رکھتا ہے. تمہیں خود بھی تمہاری اتنی خبر نہیں ہے جتنی تمہاری خبر تمہارا نبی رکھتا ہے. کل سمجھ آئی؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. قریب کیا ہے؟ جان. بولو قریب کیا ہے؟ زور سے بولو قریب کیا ہے؟ جان قریب ہے نا. یہ روح ہمارے قریب ہے نا. نفس ہمارے قریب ہے نا. کتنا قریب ہے؟ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے. بیٹھے ہوئے تھے آپ، رات گئے آپ محفل میں، یہاں سے گئے، جا کے سو گئے، آنکھ لگ گئی. حضرات جی وقار آنکھ لگی بلو کی میں، آپ کھڑے تھے کعبے کے سامنے. آنکھ لگی بلو کی میں، آپ کھڑے تھے حضور کی جالیوں کے سامنے. آنکھ لگی سوئے تھے بلو کی میں حضرات جی وقار، اور آپ گھوم کہاں رہے؟ مدینہ طیبہ، مکہ المکرمہ گھوم کہاں رہے؟ امریکہ گھوم کہاں رہے؟ جاپان. سیر کہاں کی ہو رہی ہے؟ آسمانوں کی. ہیں کہاں آپ؟ بلو کی میں. رہتے بلو کی میں، سیر اتنی دور کی ہو رہی ہے. ادھر کسی نے کہا گل سن، اتنا کہا تو جان اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہے. بلو کی میں تھے، ایک ہی سیکنڈ میں ادھر تھی اتنی دور مدینے میں، مکے میں. ادھر کا گل سنی، ٹھک کر کے جان واپس. ایک دم سیکنڈ لگا، جان واپس. بہت توجہ چاہوں گا جملے پر، اور ضائع بھی نہیں ہونا چاہیے میرا جملہ کہ بلو کی والوں کے اوپر سے گزر جائے. پتہ نہیں کیا کیا ایڈی مشکل تقریر نہ میں کرتا ہوں نہ مجھے آتی ہے. سیدھیاں سیدھیاں گلاں تے انج جڑیاں کن چوں لے کے دل وچ اوتھے جا کے رہن جتوں کوئی کڈ نہ سکے اس گل نو. جان قریب ہے. کتنے قریب ہے؟ سوئے تھے بلو کی میں، آنکھ لگ گئی، جان نکل گئی. جان پہنچ گئی کدھر؟ مدینے. جان پہنچ گئی مکے. کسی نے کہا گل سنی، ادھر اتنا کا ایک سیکنڈ نہیں لگا، جان ادھر سے واپس ادھر. آپ اٹھے تو آپ ٹھیک تھے، جان واپس آ گئی. میں نے کہا اتنی دور سے واپس آ جاتی ہے یہ کیسے؟ بولا قریب ہے اس لیے. سمجھ گیا نا آپ نقطہ؟ بولا قریب ہے اس لیے. اس محفل کی ایک خوبی آپ نے بیان کی ہے، ایک میں بھی بیان کر دوں. اس محفل کی ایک خوبی یہ بھی ہے، نعت خواں بھی پڑھ کے بیٹھے ہوئے، نقیب بھی پڑھ کے بیٹھے ہوئے، خطیب بھی پڑھ کے بیٹھے ہوئے. یہ بھی ایک خوبی ہے، ورنہ ایسا ہوتا نہیں. اور نقیب ویسے ہونا ایسا ہی چاہیے. ایک تو لمحہ کم نہیں لایا، نالے گل بڑی کم دی کی جیڑی بھی کی. لمحہ کم نہیں لایا، نالے گل بڑی کم دی کی. اج کل تے نقابت خطابت تبدیل ہو گئی ہے نا. ہن تے نقابت رہی نہیں، ہن تے نہیں خطابت ہے، لیکن نقابت ہی کیتی ہے تے گل کم دی. بہت توجہ بلو کی والو. جان اتنی دور تھی. میں نے کہا اتنی جلدی، اتنی جلدی یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ تھے سوئے بلو کی میں، جان چلی گئی کعبے کے سامنے، جان چلی گئی مدینہ. اور یہ جو چلی گئی یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں، یہ جاتی ہے. یعنی آپ ادھر ہیں تو گئی، وہاں ہیں آپ کعبے کے سامنے تو وہ جان گئی ہوئی ہے. آپ ادھر، جان ادھر. ادھر اٹھایا ایک دم جان واپس، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا. میں نے کہا اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ کہا قریب ہے نا. میں نے کہا جو قریب ہے وہ اتنی تیز ہے تو جو جان سے زیادہ قریب ہے اسے بلاؤ، وہ کیوں کب مدد نہ کرنے نہ آئے؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ کہہ رہا ہے جان سے بھی زیادہ قریب. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. تمہاری جان بھی تمہاری اتنے نیڑے نہیں ہے جتنا نیڑے تمہارا نبی ہے. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا آہ امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں. اعلیٰ حضرت میں ممکن نہیں، ممکن نہیں، ممکن نہیں. یہ ممکن نہیں بندہ کب کہتا ہے؟ لے ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کب کہتے ہیں آپ؟ جب آپ کو پورا یقین ہو. لے ہو ہی نہیں سکتا. میں کہہ رہا ہوں، سامنے والا قسم بھی اٹھا رہا، آپ کہتے ہو نہیں نہیں، جھوٹیاں قسماں نہ چاہ، ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ آپ کا یقین بڑا مضبوط ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں گل ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ بڑے مضبوط انداز میں کہتے ہیں کیونکہ آپ کو یقین بڑا ہوتا نا. بریلی کا تاجدار کہتا ہو ہی نہیں سکتا. آہ امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں.
ممکن نہیں کی مطلب ہو ہی نہیں سکتا. اے رضا کی نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا, حضور نو خبر نہ ہوئے. ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر بولو. اور میں بات اعلیٰ حضرت کی نکل آئی ہے, واقعی حقیقت ہے. اعلیٰ حضرت کو واڑے بوڑھے لکھے نہیں جاندے. اعلیٰ حضرت کو واڑے بوڑھے لکھے ہی نہیں جاندے. اعلیٰ حضرت نے نہ کوئی واڑا لکھیا تے نہ اعلیٰ حضرت نے کدی واڑے لکھے نے. بکریاں دے واڑے نہیں لکھدے اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت جدوں بھی لکھدے نے نبی دی نعت ہی لکھدے نے. بریلی کے تاجدار کو نبی کی نعت ہی لکھنا آتی ہے. انہاں کوئی نہیں لکھیا صاف کراں گی میں بکریاں دا واڑا, پتہ نہیں واڑا کیڑا جڑا صاف ہی نہیں میں ہوندا. اعلیٰ حضرت نے جب لکھی ہے نبی کی نعت, اور لکھنے کا انداز بھی بریلی کے تاجدار کا ایسا ہے, جب رضا کا قلم چلتا ہے نا تو اتنا سر پٹ دوڑتا ہے. خدا کی عزت کی قسم, تعریف مصطفیٰ میں رضا کا قلم جب بھی چلا کبھی رکا نہیں. اتنا سر پٹ دوڑا کہ بس پھر دوڑتا ہی چلا گیا. اور انداز ہی الگ ہوتے ہیں بریلی کے تاجدار کے لکھنے کے, ہیں انداز ہی الگ ہے. بریلی کا تاجدار اپنے ایک شعر میں لکھتا ہے, کیا انداز ہے خوب بریلی کے تاجدار کے لکھنے کا. آپ فرماتے ہیں زہ عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد, مکان عرشن کا فلک فرشن کا ملک خادمان سرائے محمد. اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا دلہن بن کر نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. عجب کیا ہے گر لطف فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد. آسائے کلیم اژدہائے غضب تھا گروہ کا سہارا آسائے محمد. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. بریلی کے تاجدار کا انداز ہی, نبی کی نعت لکھنے کا انداز ہی الگ ہے. رب سلم صدائے. اور جب قلم چلے تو اتنا تیز دوڑے, اوئے ہوئے ہوئے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. صحابہ کرام روانہ کیے کہ آب نیام زمانہ پیے, جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے. یہ ستر بدا تمہارے لیے, اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و توا تمہارے لیے, رسالت کل, امامت کل, سیادت کل, امارت کل, حکومت کل, ولایت کل, برب جہاں تمہارے لیے. سباگو چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے, نوا کے تلے سنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. بریلی کے تاجدار کا جب قلم چلتا ہے تو اسی طرح چلتا ہے, ایسا سر پٹ دوڑتا ہے. حضرت جی وقار نبی کی تعریف میں کہ رکنے کا نام نہیں لیتا. اعلی حضرت فرماتے ہیں آہ آہ, کنو آندے ہو آہ, اپنی زبان وچ کنو آندے ہو ٹھڈی سا, تے اینو تسی اگر ٹھڈی سا اپنے حال وچ گنو لو تے کیویں لو گے؟ آہ یہ کوئی اور ہے آئیے نا. اعلی حضرت کہتے ہیں ادھر تو اوئے کیتی ہے سرکار نو خبر ہے. آہ امتی جو کرے حال زار میں. اب یقین کی بات ہے, جسے یقین مل جائے وہ کہتا ہے سونا ہون بھی ساڑھے نال ہے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے, تیرے میرے الفاظ تو نہیں ہے. قرآن کہتا ہے نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. جس جس کو یقین نصیب ہو گیا نا, ہوئے 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 یقین کرو آپ, جس جس کو یہ یقین مل گیا ہے اس کا بیٹا بات سنو, ادھر میری توجہ کرو, یہ کام بعد میں ہو جائے گا میری جان, توجہ سے میری بات سنو. اور یہ پیچھے والے بھائی جو اس کو تنگ کر رہے تھے آپ بھی ذرا توجہ کریں, توجہ میری طرف. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. زیادہ کا ترجمہ کیا ہوا؟ تمہیں خود بھی تمہاری اتنی خبر نہیں ہے, تمہیں اپنے حال کا اتنا پتہ نہیں ہے جتنا تمہارا حال تمہارا نبی جانتا ہے. تمہیں نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا ہوگا, لیکن تمہارے نبی کو پتا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اور میں اگر اپنی بات کروں تو آپ کی تلوار خضر الاسلام کا سر. میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں تو خود مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں, میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں, میں تو حدیث کی بات کر رہا ہوں. کیا میں بخاری سے اس بات کو نکال دوں؟ کیا میں مسلم سے اس بات کو نکال دوں؟ کیا میں سات ستہ سے اس بات کو نکال دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبل احد پر ہیں, حضرت صدیق حضور کے ساتھ ہیں, حضرت عثمان حضور کے ساتھ ہیں, حضرت عمر حضور کے ساتھ ہیں, اور پہاڑ ہلنے لگا, حرکت ہوئی پہاڑ میں, اور سرکار نے کہا رک جا, ساکن ہو جا, کیوں ہلتا ہے؟ تجھ پر ایک صدیق, ایک نبی, ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں.
تو میں پوچھتا ہوں نبی تو حضور ہو گئے, صدیق تو حضرت ابو بکر ہو گئے, 2 شہید موجود ہیں. کمال ہو گئی, 2 شہید موجود ہیں. کوئی ثابت کرے کیا کھڑے کھڑے اس وقت عین اسی لمحے حضرت عمر نے شہادت کی وہاں تمنا کی تھی کھڑے کھڑے؟ حضرت عثمان نے وہاں کھڑے کھڑے تمنا کی تھی؟ نہیں, تمنا نہیں کی. حضور کہہ رہے ہیں ساکن ہو جا, کیوں ہلتا ہے؟ تجھ پر 2 شہید موجود ہیں. حضور ویسے بھی تو کہہ سکتے تھے ساکن ہو جا, وہ ساکن ہو جاتا, وہ وٹا سی پر وابی نہیں سی. تسی سمجھے نہیں میری گل نو؟ وٹا ضرور سی, وٹا ضرور سی, پر ایڈا پکا نہیں سی کہ مور لگ جائے. تے حضور دی گل سن کے بھی ہلے نا. حضور کہتے ساکن ہو جا, بلو کی والو مجال نہیں تھی پتھر ساکن نہ ہوتا. میں پوچھتا ہوں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تجھ پہ ایک نبی, ایک صدیق, 2 شہید موجود ہیں, اس کے ساکن ہونے کا تعلق نبوت سے تھا؟ اس کے ساکن ہونے کا تعلق صدیقیت سے تھا؟ اس کے ساکن ہونے کا تعلق شہادت سے تھا؟ حضور نے کہہ رہا ساکن ہو جا. سرکار ویسے بھی کہہ دیتے ساکن ہو جا, قسم اللہ کی عزت کی, پہاڑ اپنی جگہ پر ساکن ہو جاتا, دوبارہ ہلتا نہیں. اس لیے یہ تو سرکار اپنی زبان نبوت سے فرما رہے تھے نا. ہم نے تو یہ دیکھا ہے حضور کو زبان ہلانی بھی نہیں پڑتی, سرکار اشارہ کرتے ہیں کائنات حرکت میں آ جاتی ہے. حضور صرف اشارہ کرتے ہیں. صاحب جامع الموضوعات لکھتے ہیں اکرمہ بن ابی جہل, ابو جہل کا بیٹا, حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. کس طرح گزر رہا تھا سامنے سے, صحابہ نے دیکھا اکرمہ جا رہا ہے, کہا یا رسول اللہ اکرمہ جا رہا ہے. حضور نے کہا اسے بلاؤ. اکرمہ آ گیا. حضور ایک نہر سی تھی یا دریا پانی تھا, اس کے کنارے بیٹھے تھے. حضور نے کہا اسے بلاؤ. اکرمہ کو بلایا گیا. اکرمہ آیا. سرکار نے اس کے چہرے کو دیکھ کے ایک جملہ کہا, اللہ اکبر. سرکار نے کہا اکرمہ ما احسن انت, اکرمہ تو کیڈا سونا ہے. ہوئے ہوئے میں قربان جاؤں, اس کا حسن کیسا ہوگا غور کرو, جسے نبی سونا کہہ رہا ہو. آپ غور کریں, جسے نبی سونا, ساری کائنات آندھی حضور سونے نے. حضور کہہ رہے اکرمہ کو, اکرمہ ما احسن انت, تو کیڈا سونا ہے. مطلب کیا تھا؟ سرکار دیکھ رہے تھے, نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی بلو کی والو, یہ چہرہ جہنم میں جانے والا نہیں ہے, اور ہے جہنمیوں میں کھڑا, ادھر جانے والا نہیں ہے. سرکار نے کہا اکرمہ تو کیڈا سونا ہے, اس طرف آ جا, تیرا کام ادھر نہیں ہے, تو ان والوں میں نہیں ہے, ادھر آ جا. اس نے کہا میں آ تو جاؤں, پر محمد کیا دیکھ کے آؤں؟ ابو جہل کا بیٹا ہوں, میرا باپ اتنا بڑا سردار ہے, کل کلام وہ کہے گا تو کی ویکھی حضور دا کلمہ پڑھیا, میں کی دساں گا میں کی ویکھیا. تے کوئی گل دسو تے صحیح کہ میں تواڈے ول آواں تے کیوں آواں, وجہ تو بتاؤ. سرکار نے کہا مانگ کی منگنا, کیا چاہتا ہے, جو تو چاہتا ہے میں وہ کر دوں. یہ وہی کہہ سکتا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہو, یہ وہی کہہ سکتا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہو, اور جو کچھ نہ کر سکتا ہو وہ یہ نہیں کہتا. حضرت علی بکار وہ یہ نہیں کہتا بول کیا چاہتا ہے, جو سب کچھ نہ کر سکتا وہ کہتا یہ نہ کہنا اس کے علاوہ جو مرضی بول, یہ نہ مانگنا اس کے علاوہ جو مرضی مانگ. حضور کے سامنے چاہے کافر ہو, چاہے حضور کے سامنے صحابی ہو, صحابی نے تو وہی مانگنا ہے نا جس پر صحابی کا یقین ہے, لیکن کافر تو وہ بھی مانگ سکتا ہے جس پر وہ یہ ہو کہ یہ نہیں کر سکتے. لیکن سرکار کافر کو بھی کہتے ہیں منگ کی منگنا ہے, اور حضرت ربیہ کو بھی کہتے ہیں منگ کی منگنا ہے. یہ دونوں اس بات کی دلیلیں ہیں. سرکار بتا رہے ہیں ارے مجھ سے جو بھی مانگا جائے, رب نے مجھے مختار بنایا, میں سب کچھ عطا کر سکتا ہوں, سب کچھ دے سکتا ہوں. حضور نے کہا اکرمہ تو دس کی چاہنا ہے, جو تو کہے گا میں وہ کر دوں. اکرمہ نے اور کچھ نظر نہ آیا, وہ جو تالاب سا تھا, نہر سی جی جو بھی تھا, اس کے پرلی طرف نا, اس کے پرلی طرف ایک پتھر پڑا تھا. اکرمہ نے کہا اسے اشارہ کریں یہ آپ کی خدمت میں آ جائے, میں مان جاؤں گا آپ اللہ کے نبی ہیں. درود شریف پڑھے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ محمد وبارک وسلم. کہا اس کو اشارہ کریں یا آپ کے قدموں میں آ جائے, میں مان جاؤں گا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور زبان سے کچھ نہیں بولے, حضور نے یوں کیا, یوں پتھر اپنی جگہ سے ہلا, حرکت میں آیا, وہ جو بیچ میں تالاب سا تھا اس پر تیرتا ہوا حضور کے قدموں میں آ گیا, اور آ کر فصیح زبان میں کلمہ پڑھا. حضور نے کہا کافی ہے. اس نے کہا اشارہ کریں واپس بھی چلا جائے. حضور زبان سے کچھ نہیں بولے, اشارہ کیا, واپس بھی چلا گیا. میں پوچھتا ہوں آنکھیں تو نہیں تھی, دیکھ کیسے لیا اس نے؟ حضور اشارہ کر رہے ہیں, اور صرف آنکھ نہیں چاہیے ہوتی اشارہ سمجھنے کے لیے, اشارہ سمجھنے کے لیے آنکھ چاہیے, لیکن اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے عقل چاہیے.
آپ پاگل کو یوں بلائیں، پاگل دیکھ رہا ہوگا، آئے گا؟ پاگل ہے، دیکھ رہا ہے، آئے گا نہیں. کیوں؟ دیکھ رہا ہے، عقل کام نہیں کر رہی. اشارہ دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، اسے سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے. حضور نے اشارہ کیا، پتھر تیرتا ہوا آ گیا حضور کے قدموں میں، فصیح زبان میں کلمہ بھی پڑھا، پھر واپس بھی چلا گیا. میں پوچھتا ہوں آنکھ تو نہیں تھی، دیکھ کیسے لیا؟ آنکھ تو نہیں تھی، دیکھ کیسے لیا؟ زبان نہیں تھی، بول کیسے لیا؟ عقل نہیں تھی، پتھر کی سمجھ کیسے لیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ رب نے حضور کے اشارے کو اتنی طاقت دی ہے. پیارے تو اشارہ کر، بغیر آنکھ کے پتھر دیکھنے کے قابل ہو جائے گا تیرے اشارے کی وجہ سے. پیارے تو اشارہ کر، بغیر دماغ کے پتھر سمجھنے کے قابل ہو جائے گا تیرے اشارے کی وجہ سے. اشارہ کر، بغیر زبان کے پتھر بولنے کے قابل ہو جائے گا تیرے اشارے کی وجہ سے. تو میں پوچھتا ہوں سرکار احد پہاڑ پر تھے، ارے جب اشارہ کر کے پتھر کو آنکھ عطا کر دے، اشارہ کر کے پتھر کو دماغ عطا کر دے، اشارہ کر کے پتھر کو زبان عطا کر دے، تو آج حضور زبان سے کہہ دیتے احد ساکن ہو جا. مجال کیا تھی احد کی اپنی جگہ سے ہلتا، ساکن ہو جاتا. مگر حضور نے تعارف کرایا میں نبی ہوں، یہ صدیق ہے، 2 شہید موجود ہیں. ارے اگر پتھر کو پتا نہیں تھا یہ نبی ہے تو میں پوچھتا ہوں پتھر حرکت میں آیا ہی کیوں تھا؟ اگر پتھر کو پتا نہیں تھا کہ یہ صدیق ہے تو پتھر حرکت میں آیا ہی کیوں تھا؟ اگر پتھر کو پتا نہیں تھا کہ 2 شہید ہیں تو وہ حرکت میں آیا ہی کیوں تھا؟ پلوں کی والو، یہ مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے. حضور نے قدم رکھا، پتھر کو معرفت ہو گئی، اسے معرفت ہو گئی. لیکن نبی بتانا چاہ رہے تھے عمر تو اپنے حال کو اتنا نہیں جانتا جتنا تیرے حال کو میں جانتا ہوں. پبلک تو بہت زیادہ ہے، نعرہ بڑا تھوڑا لگا ہے. قوم اتنی نہیں ہے کہ نعرہ اتنا تھوڑا ہے. پتہ لگنا چاہیے سی تو سا نعرہ لایا ہے. 40 بندے تھے جب حضرت عمر مسلمان ہوئے، 39 تھے، 40 میں حضرت عمر تھے. دار ارقم میں نعرہ لگا، آواز کعبے تک گئی. ابو لہب کو بھی پتا چلا کہ مسلمان ہو گئے، ابو جہل کو بھی پتا چلا مسلمان ہو گئے حضرت عمر. تو ایڈے سارے بیٹھے ہو، ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ان سے فیض تو لے سکتے ہیں نا. نعرہ تکبیر. سیانے آندے نے ہاتھ ہوتے جائے تے آواز آپ پہ ہوتے چلی جاندی ہے. تھوڑے ہاتھ تھلے رہ گئے تے آواز بھی تھلے رہ گئی. نعرہ تکبیر. ہن دوویں ہاتھ اٹھن کے زیادہ فرق پہ جائے گا، ہے نا. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سمجھ آئی گل دی بھائی؟ میں پوچھتا ہوں پتھر کو اگر پتہ نہیں تھا تو وہ حرکت میں آیا کیوں؟ اس کا حرکت میں آنا اس بات کی دلیل ہے اسے معرفت تو ہو گئی تھی. تعارف تو حضور نے اس لیے کرایا. عثمان اور عمر تم اپنے حال سے اتنے واقف نہیں ہو، میں تعارف کر کے بتا رہا ہوں. اور صدیق اکبر کے دل میں کیا شہادت کی تمنا نہیں تھی؟ سمجھ آئی گل؟ کیا حضرت صدیق کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں تھی؟ حضور نے کہا تجھ پر ایک نبی ایک صدیق 2 شہید ہیں، تو شہادت کی تمنا تو صدیق اکبر کے دل میں بھی تھی بھائی. بولو سبحان اللہ، زور نال بولو ذرا. کون کہتا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں تھی؟ لعنتی ہے جو کہے گا، لعنتی ہے جو کہے گا. کون کہتا حضرت عمر کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں تھی؟ حضور نے کہا ایک صدیق 2 شہید، تو ان کو کیوں نہیں کہا؟ تو تمنا تو تھی صدیق اکبر کے دل میں شہادت کی. حضور نے کہا صدیق ہے، شہید نہیں ہے. تو صدیق اکبر کو تمنا تو تھی. حضور نے کہا ایک صدیق ہے. ترجمہ کی ہوا صدیق تم اپنے حال کو اتنا نہیں جانتے جتنا تمہارا نبی جانتا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے بھی، آپ نے کہنا زیادہ قریب ہے اور ذرا گج کے کہنا ہے، نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، زیادہ قریب ہے. اب جسے یہ یقین نصیب ہو جائے نا کہ نبی ساڈے نال ہے، تسلی کون دے رہا ہے؟ اللہ. تسلی دینے والی ذات اللہ کی ہے. ایمان والو، نبی بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، بیٹھو. نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، تسلی دینے والا اللہ ہے. اور میں ہیڈ بلو کی والوں ایک بات کرنے لگا ہوں،
اس بلوکی میں بیٹھ کر نبی کا ذکر سننے والوں ایک بات کرنے لگا ہوں. مسئلہ جتنا بھی بڑا ہو، مسئلہ جتنا بھی بڑا ہو، اگر تسلی دینے والا اس سے بڑا ہو تو مسئلہ مسئلہ نہیں رہتا. اگر تسلی والا اس سے بھی بڑا ہو تو مسئلہ مسئلہ نہیں رہتا. بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں، ہم مانتے ہیں قبر چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، ہم مانتے حشر چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، ہم مانتے ایمان والوں نزا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، ہم مانتے پل صراط چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. بال کی تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک جس پر پل پر سے گزرنا پڑے گا وہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں. قبر کی تاریکی بہت بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ نہیں. چھوٹے سے کمرے میں جب سارے اوپر سے ٹائلیں ڈال کر مٹی ڈال کر اپنے اپنے کام میں چل پڑے، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں. نزا کا مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے. حشر کا مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں. جب سورج 1.25 میل پر تانبے کی زمین، نفس و نفسی کا عالم، ماں بیٹی سے بھاگ رہی، باپ بیٹے سے بھاگ رہا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا. یوم یفر المرء من اخیہ، قرآن صدائی دے رہا ہے. حضرت جبریل اور سارے ملائکہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، جب کافر کہہ رہا ہوگا کاش میں مٹی مٹی ہو جاتا، لیکن یہ سارا منظر مجھے نہ دیکھنا پڑتا. یوم ينظر المرء کی جلوہ گری جب ہو رہی ہوگی، لوگوں کو قتل کرنے والے، لوگوں کا مال نہ حق کھانے والے، لوگوں کے مال پر غاصب غضب کرنے والے، اس وقت حضرات جی وقار یوم ينظر المرء، قرآن کہتا ہے سب دیکھ رہے ہوں گے، نہ حق فیصلے کرنے والے، نہ حق کرنے والے، زنا کرنے والے، شراب پینے والے، نمازیں چھوڑنے والے. قرآن کہتا ہے فلم چل رہی ہوگی. یوم ينظر المرء سنایا نہیں جائے گا، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے. اب کون کیسے جھٹلائے؟ جس نے کسی کا مال کھایا، مال کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، زنا کیا، زنا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، شراب پیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. ينظر المرء، قرآن کہتا سب نظر آ رہا ہوگا. کافر دیکھ کے کہے گا ہائے میں مٹی ہو گیا ہوتا. یہ سب دیکھنے سے پہلے اس وقت کی ہولناکیاں جب قرآن کہتا ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، قبریں کھول دی جائیں گی، آسمان دروازے بن جائیں گے، تارے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر رہے ہوں گے، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر جان کانپ رہی ہوگی. لوگ اپنے پرائی کی پرواہ کیے بغیر ڈر رہے ہوں گے. ہائے پتہ نہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں. یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے. جان نکلنے کو ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، اتنا بڑا مسئلہ. لیکن جہاں میری نظر اس مسئلے پر ہے وہاں میری نظر رب کی تسلی پر بھی ہے. جہاں میری نظر مسئلے پر ہے. جہاں میری نظر مسئلے پر ہے وہی رب کی تسلی پر بھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو تھانوں کی غم ہے، تہاڈا نبی تہاڈے نال ہے. بولو تہاڈا نبی تہاڈے. اب اس یقین کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جن کا پیدا ہو گیا انہیں کوئی ڈر نہیں. قسم کھا لے، قسم کھا رہا ہوں، جنہیں یقین مل گیا انہیں کوئی ڈر ہے. اور وہ یقین ایسے ملتا نہیں ہے، اس کے لیے نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں. وہ یقین ایسے ملتا نہیں ہے، اس کے لیے روزے رکھنے پڑتے ہیں. وہ یقین ایسے ملتا نہیں ہے، اس کے لیے شریعت کی پابندی کرنی پڑتی ہے. وہ یقین ایسے ملتا نہیں ہے، نظر کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. وہ یقین ایسے نہیں ملتا، نمازہ نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، فرض نے نہ رکھو، حج فرض نہ کرو، زکات فرض نہ دیو، اکھاں 24 گھنٹے برائی ویکھدیاں رمن، دل کالا شاہ ہویا پہ ہوئے گناہ کر 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 کے کہ بندہ کہ حضور ساڈے نال نے. انج یقین نہیں ملتا. اس کے لیے تقوی کے اس درجے پر پہنچنا پڑتا ہے جہاں مہر علی شاہ پہنچے ہوئے تھے. اس کے لیے تقوی کے اس درجے پر پہنچنا پڑتا ہے جہاں اعلیٰ حضرت پہنچے ہوئے تھے. اس کے لیے تقوی کے اس درجے پر پہنچنا پڑتا ہے جہاں ملا عبد الرحمن جامی پہنچے ہوئے تھے. اس کے لیے تقوی کا وہ درجہ چاہیے. اور انہیں پھر خبر ہے کیا ایسا نہیں ہوا بکریوں کے ریوڑ تک میں آپ جھک کر کے گئے اور پھر جب نہیں ہوا تو پھر عرض نہیں کی سرکار گل کی ہے، سرکار جامی نے کیوں نہیں آن دے دے؟ پھر سرکار نے جواب نہیں دیا. کیا مہر علی شاہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض نہیں کیا؟ سرکار نظر کرم ہو، سرکار دیدار کرانے نہیں آئے؟
کیا حضرت نے نہیں عرض کیا وہ سوئے لالا زار پھرتے تیرے دینا باہر پھرتے، دیدار نہیں ہوا؟ میں پوچھتا ہوں ان سب کو کیسے ہو جاتا تھا؟ انہیں یقین بڑا تھا، انہیں یقین. اسی ساری زندگی کرنے گناہ، نماز ہو رہی ہے باہر چوک تے بیٹھے ہیں، مسجد دے نال دکان ہے، مسجد دے بالکل نال، اے دیوارے اے دکان ہے اے مسجد ہے، اذان ہو رہی نہ خیال آیا کہ جانا ہے. اتنا دل کالا ہو گیا تجھے اذان پر بھی توجہ نہیں ہوئی کہ مسجد جانا ہے. اور اس سے بڑی کالک کیا ہے، خود تو اذان پر گئے نہیں، سامنے سے نمازی گزر کر گیا، وہ اتھوں ٹر کے آیا مسجد جانا سے، وہ اتھوں ٹر کے آیا دکان دے سامنے وہ لنگیا، ویکھیا سی نماز پڑھن جا رہے ہیں، انہوں ویکھ کے بھی خیال نہیں آیا میں بھی پڑھنی ہے. تو پھر اپنے آپ کو ڈرا بھائی، زمین پھٹے اور تو اندر جائے، تیرا دل اتنا کالا ہو گیا تو نمازی دیکھ کر بھی نہیں سمجھتا تجھے پڑھنی تھی، تو دل کتنا کالا ہو گیا، کتنی مور لگ گئی ہے دل پر کہ نمازی دیکھ کر بھی خیال نہیں آ رہا مسجد جانا ہے. مسجد کے برابر میں دکان ہے، چوک پہ بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں. اور پھر یقین ایسے نہیں ملتے، یقین ایسے ملتے ہیں پہلے تقوی اختیار ہو. آؤ جنہیں یقین ہے، کاش میرا جملہ سمجھ جاؤ کہ میں کہاں پہنچ کر بات کرنے لگا ہوں. جنہیں یقین ہے قبر مسئلہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا، پر جنہوں یقین ہو گیا نا سونا نہ لے، تسلی اللہ دے رہا ہے. وہ آندے نے مریداں نو این ٹائم تے بلا کے جدوں جان دا ویلا ہے، گل سنو اور آؤ مرید آ گئے کہ جی حضور. فرمایا قبر میری تساں کھٹنی ہے؟ ہاں جی اساں کھٹنی. فرمایا انی ڈونگی جنہ آدم دا قد ہوندا ہے، انی ڈونگی جنہ آدم دا. مرید آکھیا سرکار قبر انی ڈونگی ہوندی تے نہیں ہے، تسی کیوں فرما رہے ہو انی ڈونگی؟ ہن جواب سنو، وہاں سوال ہونے اتنی سی جگہ ہے، یوں دب جائے گی. اسلامی بھائی بتاتے ہیں یوں ایسے ہو جائے گا، پسلیاں اندر چلی جائیں گی ٹوٹ پھوٹ کے. حضرات جی وقار اور بریلی کے تاجدار کی بات سنو، وہ آندے نے انڈی ڈونگی جنہ کے آدم دا قد ہوندا ہے. فرمایا حضرت انی ہوندی تے نہیں، وجہ کی ہے؟ اب یقین سنو، سوال ہوں گے جواب ہوں گے کا سب ہوگا، لیکن میرے یقین کی موج تو دیکھو، اس کی پرواز تو دیکھو. فرمایا جس نبی پر ساری زندگی کھڑے ہو کر درود پڑھتا رہا ہوں وہ نبی قبر میں آئے گا تو لیٹا رہوں گا؟ فرمایا جواب بعد میں، پہلے تو رضا کھڑے ہو کے کہے گا مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام. ہائے ہائے ہائے. کسی نے کہا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، پھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، کیا کہوں؟ ان کے پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. مر کے پہنچا ہوں، کیسے پہنچا؟ علماء توجہ کریں، مر کے پہنچا. ایک ہوتا ہے مر کے پہنچنا، ایک ہوتا ہے مر کے پہنچنا. مر کے پہنچنا اور ہے، اور مر کے پہنچنا سمجھ میں آ رہی ہے؟ مر کے پتہ کیسے پہنچتے؟ ہاں اوکے صحیح ہے جواب. ہاں اوکے صحیح جواب ہے. مر کے کیسے پہنچتے؟ اوکے میں اور آسان کر دوں، جی میں بلور دے دور ٹریناں پہنچ دیا سن. بھول گئے ہو دا دور، بھول گئے ہو دا دور، بلور دا دور بھول گئے ہو؟ ٹرینیں کیسے پہنچتی تھی؟ میں خود آنا ایک دن تھا، آیا دوسرے دن، پہنچا دوسرے دن ہے. تو اتنے ٹھیٹ ہو گئے سن انتظامیہ والے، انہوں نے آکھو 10 گھنٹے لیٹ آئیے، تو پتہ کیا اندر نے شکر کرو آتے گئی ہے، یقین کرو ہے جی. ہاں ہوں ہاتھ سے ہونے لگ پہ ہوں پہنچ ہی نہیں رہی ہے. اس کو کہتے ہیں مر کے پہنچنا. کیا کہتے ہیں؟ مر کے پہنچنا پھر آسان ہے، پاویں اوکھے ہو کے جاؤ، پر مر کے پہنچنا اوکھا کام. مر کے پہنچنا اوکھا. مر کے پہنچے، پہنچ تو گئے نا، پر مر کے ایتھے آندے نے لوگ دعا کرنا اللہ موت مدینے دے، ایتھے آندے نے. تو جدوں اوتھے آن لگے نا پھر پوچھو کیوں؟ مر کے پہنچنا مشکل ہے. ایتھے آندے نے جی دعا کرنا اللہ موت مدینے دے، تے واپس آ جان تے پوچھو سنا بھائی کی ہویا؟ بھگدڑ مجھے آندا بڑی اوکی جان بچائی سی، نس بھج کے. کیوں؟ مر کے پہنچنا مشکل ہے. بولو مر کے پہنچنا، سارے بولو مر کے پہنچنا. مر کے پہنچنا آسان ہے،
مر کے پہنچنا مشکل ہے. شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے اٹھائیں گے, اٹھ سوالاں دا جواب دے, اکھے دیاں گا صبر تے کر, جواب واسطے نہیں آیا, ویکھن واسطے آیا ہے, ویکھن واسطے آیا. وہ پیر نصیر صاحب نے کہا ہے نا, حشر کی نیند قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان تو نہ تھا, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے. ہائے 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 حضرات جی کی آندے نے کوئی گل کریں. اچھا جی, اب یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں, کس موڑ پر لے آیا ہوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں. اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں اور کیجئے, فرمایا قبر کو اتنا گہرا کھودنا جتنا کہ آدم کا قد ہوتا ہے. سرکار انہی ہوندی تے نہیں, فرمایا لیٹا رہوں گا, اس وقت بھی رضا کھڑے ہو کر کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ, رضا کو قبر کا ڈر نہیں ہے, رضا کو سوال جواب نہیں دینے سارے معاملات حدیث ہے بالکل موجود ہے. تو پھر یہ کیا فرمایا, مسئلے پر بھی نظر ہے لیکن تسلی پر بھی نظر ہے, مسئلے پر بھی نظر ہے لیکن تسلی پر بھی. ہائے 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 ہائے, میں آپ کو سرزمین بھائی پھیرو سے گولڑا شریف نہ لے جاؤں, تجھے لگتا جانا نہیں, ایڈی ہولی تے پھر میں نہیں لے کے جانا. ذرا اونچی اور اونچی اور اونچی. میں اس کی بات کرنے لگا ہوں جسے گولڑے کا سید کمے ہیں اور جس نے لاہور کو لاہور بنایا. لوگ کہتے ہیں لاہور لاہور ہے, میں بھی کہتا ہوں لاہور لاہور ہے, پر میں کہتا ہوں کہ لاہور لاہور ہے, لاہور کھابے نہ لاہور نہیں. میرے پیر صاحب کے 1 مہینے کے قیام کی وجہ سے لاہور لاہور ہے, جو مرزا قادیانی کو چیلنج کر کے ہر جگہ آتے آتے تار بھیجتے رہے اور یہاں پہنچے. ابھی میں آتا ہوں اس طرف بتانے کے لیے کہ جدوں فکر پیدا ہو جائے نا, سونا نال ہے پھر کا دی ٹینشن, سونا جے نال ہے, سونا جے نال. حضرات جی وقار, میں بیٹھا ہوا تھا ٹرین میں اور جا رہا تھا یہ حویلیاں. آپ یقین کریں ڈبے کے اندر بیٹھا تھا, گاڑی اسٹیشن پہ آ کے رکی, میرے اندر بوگی میں بیٹھے بیٹھے میری کیفیت بدل گئی, دل کو میرے نا طمانینت سکون کیفیت بدل گئی. میں کہا کیڑی جائے یار, میں اترا, میں نے دیکھا سامنے لکھا ہوا تھا گولڑا. میں کیا ہوئے اللہ کے ولی کا تصرف دیکھو آپ, میں اندر بیٹھا ہوا تھا ڈبے میں, حالت ہی بدل گئی دل کی. اب آپ میں سے کون کون گولڑا اسٹیشن گیا ہے کوئی؟ تسی گئے ہو؟ اپنے ایمان سے بتاؤ, مزار تو دور ہے, گولڑا پہنچ کے کیا کیفیت ہوتی ہے, اسٹیشن پہنچ کے دل بدلتا کہ نہیں, سکون آتا کہ نہیں. میں نے کہا کمال ہو گئی. پیر صاحب کو بڑی محبت تھی ٹرینوں سے, اللہ کے ولی کی نظر جس پہ بھی ہو جائے, وہ کک نو ویکھ لین تے لک کر دیں, وہ تو پھر ٹرین ہے, جس پہ ہو جائے نظر ہو جائے نا اللہ کے ولی کی. کئی میں نے لوگا کہنے ریڑی لاندا ہوندا سی چھولیاں دی, اے چاول ویچدا سی تے اج ہوٹل ایدا ہے. میں کہا کیویں آندے نے, پیراں دی نظر ہو گئی, پیراں نے نظر کر دیتی. میں نے کہا واہ, نظر ہو جائے تو ایسا ہوتا ہے. پیر صاحب کو ٹرینوں سے بڑا پیار تھا, قبلہ شاہ صاحب کو بڑا پیار تھا. اللہ اکبر. وہ انجن آتا تھا نا تو اس کی آواز کو سنتے تھے. روزانہ عصر کے بعد آپ اسٹیشن جا کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ جاتے تھے, عصر سے مغرب تک, یہ معمول تھا آپ کا, اور وہاں تسبیح کرتے رہتے تھے. کیوں؟ ٹرین آتی تھی اس کی آواز کو سنتے تھے, اور مریدوں کو کہتے سنو کیا کہہ رہا ہے, سنو کیا کہہ رہا ہے. جی حضور کیا کہہ رہا ہے؟ تو میں سنو آواز آئی, وہ چھک چھک کرتا نا, کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے اللہ اللہ کر رہا ہے. اللہ کے ولی کی طبیعت دیکھو, ٹرینوں سے بھی آواز آ رہی ہے اللہ اللہ, سانو مسیطے جو بھی اللہ اللہ دی آواز نہیں آتی, ساڈے دل میں کو کتنے چلے گئے, انہیں ٹرین میں سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ کی. بیٹھے ہوئے تھے نا, ایک وہ آ گیا انگریز آ گیا. آپ اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے تھے, انگریز آیا. انگریز نے تھے بندوق ٹنگی ہوئی تھی, انہیں ویکھیا پیر صاحب تسبیح پھڑی ہوئی تھی, اللہ اللہ کر رہے ہیں. تو آیا نا تو پیر صاحب دے کول آ کے آندا ہے اے کی ہے, تسبیح نو ہاتھ لا کے آندا ہے یہ کیا ہے, واٹ از دس. پیر صاحب نے جواب نہیں دیتا, وہ دے مونڈے تے بندوق سی. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے, یہ دس تو کی, واٹ از دس, یہ دس تو کی ہے. انہیں کہا میں دساں کی ہے. انہیں لائی بندوق تے انجنا نشانہ ماریا تے کبوتر پہ اڑدا سی, تے کبوتر نو فائر لگا تے کبوتر آ کے پلیٹ فارم تے ڈگ پیا. انہیں کہا یہ ہے. پیر صاحب نے ہاتھ پھڑیا نا اودا انگریز دا, ہاتھ پھڑ کے انہوں نے او دے کول لے گئے کبوتر کو, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تسبیح ماری تے کبوتر اڑ پیا. آپ نے فرمایا یہ ہے.
سمجھ آئی گا؟ یہ ہے، اس کی بات کرنے لگا ہوں جس کے یقین کا یہ عالم تھا۔ حضرت جی وقار جب یقین ہونا کہ حضور نال نے، ٹینشن کوئی نہیں، وہاں سے چلے۔ مرزا قادیانی نے تفسیر کی شرط لگائی، تفسیر نویسی ہوگی، آپ نے کہا منظور ہے۔ اس نے کہا جب یہ منظور کر لی، اس نے دوسری شرط لگائی مرزا قادیانی نے، اس نے کہا تفسیر ہوگی، نویسی ہوگی اور عربی میں ہوگی، آپ نے کہا منظور ہے۔ اس نے کہا مباہلہ ہوگا اور مناظرہ ہوگا، آپ نے کہا منظور ہے۔ کہاں ہوگا؟ مینار پاکستان۔ چیلنج ہو گیا۔ پیر صاحب وہاں سے چلے، لالا موسیٰ پہنچے، تار بھیجا، کھاریاں پہنچے، تار بھیجا، گجرات پہنچے، تار بھیجا، میں یہاں پہنچ گیا ہوں، اسے پہنچتا رہا۔ آپ آئے، 1 مہینے تک آپ نے لاہور میں قیام کیا، 1 مہینے تک وہ جھوٹا کانا، نہ اس نے آنا تھا نہ وہ آیا۔ حضرات جی وقار سامنے غور کیجئے گا، نبی نہیں ہے، نبی کا ولی ہے، نبی کا امتی ہے، نبی کی امت کا ولی ہے، نبی نہیں ہے۔ آپ نے قیام کیا، وہ نہیں آیا۔ آپ جب یہاں پہنچے، آپ نے ایک تحریر اور لکھی، کہا تو نے کہا تفسیر نویسی ہوگی، میں نے کہا منظور ہے۔ تو نے کہا عربی میں ہوگی، میں نے کہا منظور ہے۔ تو نے کہا مناظرہ ہوگا، میں نے کہا منظور ہے۔ تو نے کہا مباہلہ ہوگا، میں نے کہا منظور ہے۔ تیری ساری شرطیں منظور، ایک شرط میر علی کی بھی ہے، وہ کیا؟ کہ اس میں اضافہ کر لو کہ کاغذ قلم تو بھی رکھ دے گا اور کاغذ قلم میں بھی رکھ دوں گا، پھر دیکھتے ہیں ہمارا لکھنا کمال ہے یا قلم کا اٹھ کر خود چلنا کمال ہے۔ آپ نے شرط بھجوا دی۔ حضرات جی وقار نہ وہ آیا تھا نہ وہ آیا۔ ختم نبوت پر بڑے ڈاکے ڈل رہے ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر۔ میرے سنی نوجوانوں، مسلک کے عظیم سپوتوں، یاد رکھو آج جہاں تم نے میلاد کے جلسے کرنے ہیں، وہاں اس بات کی طرف بھی خصوصی توجہ رکھنی ہے کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تمہارا نبی آخری نبی ہے، اور حضور کے بعد کوئی کسی کو نبی مانے، سارے رل کے بولو کافر ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، بہت تھوڑی آواز ہے، تمہارا جذبہ یہ بتائے کہ تم عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے سپاہی ہو۔ حضور کے بعد جو کسی کو نبی مانے، بولو وہ، اور زور سے بولو وہ، اس عقیدے کے ساتھ جیو۔ حضرات جی وقار وہ آیا، اس نے آپ نے خط بھیجا، وہ نہ آیا نہ وہ آ سکتا تھا، کیوں؟ وہ جھوٹا ہے، اور یہاں سامنے حضور کی امت کا ایک ولی ہے۔ حضرات جی وقار اس کا دعویٰ نبوت کا، ان کا دعویٰ حضور کی غلامی کا، وہ خود نبی بنا پھرتا ہے۔ حضرات جی وقار یہ اپنے آپ کو حضور کا غلام کہتے ہیں، حضور کی آل ہے مگر حضور کا غلام کہتے ہیں۔ میں نے کہا ارے جب کوئی جھوٹا نبی حضور کی امت کے ولی کے سامنے نہیں آ سکتا تو بھلا وہ میرے نبی کے سامنے کیسے آ سکتا ہے؟ میرے نبی کے سامنے کیسے آ سکتا ہے؟ حضرات جی وقار اب توجہ سے اس جملے کو سننا۔ آپ نے کہا پھر دیکھتے قلم کا ہمارا چلانا کمال ہے یا قلم کا خود اٹھ کر لکھنا کمال ہے۔ جملہ سننا اور موضوع یاد رکھنا۔ انہاں نو کی فکر ہے جنہاں نو تسلی تے نظر ہے کہ سونا ساڈے نال، بولا سونا ساڈے، سارے بولو سونا ساڈے، بہت تھوڑی آواز ہے پیچھے والوں، سونا ساڈے نالے۔ وہ نہیں آیا، پیر صاحب واپس گولڑا چلے گئے۔ مریداں بعد حضور دے سامنے بہ کے آکھیا حضرت ایک عرض کریے، ایک عرض کریے۔ میں کرو، فرمایا سے بتا سویلی اچھی داخپل چلی گیا، خود چلے گا قلم۔ حضور تو ایڈی وڈی گل کر دیتی، ویکھاں گے قلم آپ چلدا ہے یا ساڈا چلان نال چلدا ہے؟ تے حضور آیا تے نہیں، مرید تے مرید ہوندے نے نا، پھر کچھ لاڈل بھی ہوندے نے، انہاں گل کر دیتی۔ انہیں کہا سرکار وہ آیا تے نہیں، جے کدی آ جاندا تے تساں تے آکھیا سی قلم آپ چلے گا، جے کدی آ جاندا تے ہائے 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 ہائے۔ ہن جملہ سننا، انہاں نو کی ڈر ہے جنہاں نو یقین ہے سونا ساڈے، آواز تہاڈی ساریاں دی نہیں آ رہی، سونا ساڈے۔ انہاں کہا سرکار وہ آیا تے نہیں، جے کدی آ جاندا تے تساں تے آکھیا قلم آپ چلے گا۔ پیر صاحب نے فرمایا تے میں کیڑا کوئی اپنے زور تے آکھیا ہے، میں کیڑا اپنے زور تے آکھیا؟ فرمایا کٹا قلعے تے زور دیندا، میں اپنے زور تے نہیں آکھیا۔ جے او آ جاندا تے دنیا ویکھدی مہر علی شاہ دا قلم اٹھ کے آپ ٹردا۔ فرمایا میں اپنے زور تے نہیں آکھیا، میں سائیاں دے زور تے آکھیا۔ اگر اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔
ہائے ہائے جن کو یہ یقین ہے حضور ہمارے ساتھ ہیں پھر وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے، وہ ڈٹ کے بات کرتے ہیں، کیوں انہیں یقین بڑا ہے سونا ساڈے حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو تسی سارے واقف ہو گئے۔ آج تو بہت پہلے آپ نے ایک شعر لکھیا سی، ہر بینر تے وہ شعر ہر پاسے نظر آندا ہے ہر پاسے، نثار تیری چہل پہل پر آپ نے لکھیا سی، ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ دو چار بندے رل کے نا اچھیاں شلواراں لے تھانے ٹر گئے، انہاں کہ سرکار انہاں تے پرچہ کرو، سانو تنگ کر دینا۔ آپ نے فرمایا تانوں کی تنگ کر دینے؟ انہیں تھانے والے نے آکے تھانے دار نے تانوں کی تنگ کر دینے کہ جی سانو بڑا تنگ کر دینے۔ آپ نے کہا تنگ کی کر دینے دسو تے صحیح نا کی پرچہ کریے؟ انہاں کہا جناب ایسا ویکھو شعر لکھیا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ تے تھانے دار نے آکھیا تے تہاڈا کیڑا تعلق ہے؟ تے ابلیس دی گل ہو رہی ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ آواز نہیں آئی؟ آئیے انہاں کیا تو اس کا مطلب ہے جو خود سمجھ رہا ہے وہ سمجھے، ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں، ہم تو خوشیاں نثار تیری چہل پہل پر۔ پیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اثر تو بعد اچھا ایک گل ویکھو، قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی بھی اثر تو بعد اسٹیشن تے بہنا تے اللہ اللہ کرنا تے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب اس کا مطلب ہے اثر تو مغرب دا بڑا بابرکت وقت اولیاء دا معمول رہا۔ کئی اولیاء اس دوران روزہ رکھتے سن، اثر تو مغرب کھانا کچھ نہیں تے اللہ اللہ کرتے سن، بڑا بابرکت وقت بڑا جمعے دا دن جڑا قیامت واقع ہوئے گی آندے نے وہ بھی ایہی ویلا ہونا تے جڑی جمعے سات ہے نا جے دے بارے فرمایا کہ جمعے دی ایک سات اے ہو جائیے او دے جو منگو اللہ دیندا ہے، او دے بارے بھی آندا کہ او اے سات مختلف روایت نے لیکن ایک قول اے بھی ہے کہ اے والی سات ہے جمعے دی حضرت اثر تو مغرب ہے۔ اثر تو بعد نا مفتی صاحب گجرات تو نکل کے جاندے ہوندے سن، اگے کانواں علی سرکار دا ایک مزار ہے، میں بھی اوتھے حاضر ہویا ہاں، آپ اوتھے اثر تو بعد اکثر جاندے سن ہیں تے رستے چ گھر آندا سی کالے دا، نہیں سمجھے؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ کالے دا گھر آندا سی رستے چ، انہیں ویکھیا مفتی صاحب آندے نے نا، انہیں کہا یار یہ روز میرے گھر دے سامنے لنگدے نے تے انہاں دا کچھ کری، انہیں کتا پالیا ہوئے سی ڈاڈا وڈا سارا۔ مفتی صاحب ایک دن لنگے نا اثر تو بعد انہیں جناب دروازہ کھولیا تے مفتی صاحب جو ہی اگے گئے نا کتا پیچھے چھاڑ دیتا، مفتی صاحب چھو کیتی انہیں تے کتا مفتی صاحب دے پیچھے، اور خادم نال سی، خادم نے ویکھیا کتا جناب چنگا تکڑا کتا تے نس نس کے آ رہا تے ساڈے وال، انہیں دسیا حضرت کتا چھاڑ دیتا انہیں تے کتا ساڈے والی آ رہا تے حضرت نے موڑ کے پیچھے ویکھیا بھی نہیں، ایک ہوندہ نا ڈر کے ویکھیا نس پہ نہیں یا انہوں منع کرایا یا کوئی آواز دیتی نہیں، چپ کر کے ٹر دے رہے۔ خادم ڈر گیا، انہیں کہا سرکار کتا چھڑ دیتا انہیں تے کتا ساڑھے والا آ رہا، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر اگے گئے نا تے کتا آندے آندے پچھوں انہیں آپ ہی بریک لائی تے چون چون کر دیا یا پیچھے مڑ گیا واپس چلا گیا۔ خادم نے آکھیا سرکار ہویا کی ایک گل کی ہوئی ہے سمجھ نہیں آئی، انہیں کتا چھڑیا تجھے فکر بھی نہیں کی تھی، وہ آپ بھی بڑی تیز رہا تھی واپس بھی ہو گیا، گل کی ہے؟ آپ نے ایک جملہ فرمایا ہائے 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 ہائے، انہوں نے یقین سی، فرمایا سی جنہ دا کم پہ کرنے ہیں سانو کلا نہیں چھڑ دے، اسی جنہ دا کام پہ کرنے ہیں سانو کلا نہیں چھڑ دے۔ پتہ چلا یہ یقین ہو جائے حضور ساتھ ہے، خدا کی قسم یقین تم پیدا کرو ہر جگہ مدد کرنے وہ خدا کرے۔ نیازی صاحب نے ایک شعر لکھیا سی پنجابی وہ آندے نے جدوں یقین ہو جائے تے پھر پتہ کی ہوندا، آکھی سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہووے، آکھی سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہووے، کی آکھی آکھی میں مر کے بھی نہیں مردا، آقا جے تیری نظر ہووے، میں مر کے بھی میں آکھیا نیازی صاحب مر کے بھی بندہ نہیں مردا، ایک ہی آندے پہ مر کے بھی نہیں مردا کہ نہیں مردا، مر کے بھی نہیں مردا،
یہ کیڑی گل ہے؟ مر کے نہیں مردا، مر گیا پہلے آندے ہو مر کے، پھر آندے مر کے بھی نہیں، اس دا مطلب ہے مر گیا، پھر تسی آندے مر کے بھی نہیں مردا۔ آکھیا نہیں مردا، میں کہ کیویں نہیں مردا؟ مر جائے تے مر جاندا، آکھیا نہیں مردا۔ میں کہ کوئی مثال تے دیو نیازی صاحب، اور میں تساں ممتاز قادری نو نہیں ویکھیا مر کے بھی نہیں مردا، بولو مر کے بھی، ہائے 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 کمال ہے۔ بندے نو پھا بھی لگے او دی جیب بھی باہر نہ آئے، بندے نو پھا بھی لگے او دی آنے بھی نہ اڈے جان، بندے نو پھا بھی لگے تے ہسدا بھی پیا ہوے، کمال ہے یار۔ پھا بھی لگے بندے نو تے مسکراندا پیا ہوے، اے کی ہے؟ فرمایا ایڈا بڑا مسئلہ تے کوئی نہیں، میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری۔ تسی کدی پنڈی جاؤ نا، حضرت بابا فضل دین کلیامی رحمۃ اللہ تعالی، فضل دین شاہ کلیامی رحمۃ اللہ تعالی مزار ہے، ہائے ہائے، اے پیر صاحب دے ہم اثر سن، پیر مہر علی شاہ صاحب ہم اثر سن انہاں دے زمانے دے۔ اے بابا جی اوری مر گئے، مجذوب سن، بابا مجذوب شرعی مجذوب سی، او مجذوب نہیں جنوں حال آ جائے تے بریانی سامنے آ تے حال دا مک جائے، او مجذوب ہے شرعی مجذوب، جنوں شرعی مجذوب۔ اعلی حضرت نے دسیا شرعی مجذوب کینوں کہندے نے، اعلی حضرت کولوں پوچھے حضرت مجذوب کیا ہوتا ہے، جذب کیا چیز ہے؟ آپ نے لکھا ملفوظات، فرمایا شرعی مجذوب وہ ہے کہ وہ غیر شرعی کام کر رہا ہوگا لیکن جب اسے آپ متوجہ کرو گے وہ اصرار نہیں کرے گا غیر شرعی کام۔ اور اعلی حضرت کے زمانے میں بھی ایک مجذوب تھا، وہ ننگا گھومتا تھا، لیکن اعلی حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ گھر سے نماز کے لیے نکلتے تھے وہ دروازے کی اوٹ میں چھپ جاتا اور کہتا بڑے مولوی صاحب آ رہے ہیں، بڑے مولوی صاحب آ رہے ہیں، یعنی مجذوب تھا لیکن شرعی مجذوب کی پہچان یہ بتائی اعلی حضرت نے۔ حضرت بابا فضل دین شاہ کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں مر کے بھی نہیں مردا جدو تیری نظر ہوئے۔ حضرت جی وقار پیر صاحب کے خواب میں آئے، خواب میں آ کے کہتے پیر صاحب میں مر گیا ماں، آؤ میرا جنازہ پڑھاؤ۔ خواب میں آ کے کہتے میرے منیر میں لکھا ہوا ہے میں مر گیا، آؤ میرا جنازہ پڑھاؤ۔ پیر صاحب اٹھے، گھوڑی تیار کی تھی، کاٹھی پائی، کاٹھی پا کے آپ بہ گئے، آپ بہ کے کلیام پہنچے بابا فضل دین کلیامی دا جنازہ پڑھانے واسطے۔ آپ نے دیکھا سجے بھی زمین ہے، کھبے بھی زمین ہے، وچ پگ ڈنڈی۔ آپ جدو پگ ڈنڈی تے پہنچے آپ نے دیکھا سامنے بابا فضل دین کلیامی کھلوتا ہے، سامنے کھلوتا ہے۔ پیر صاحب نیڑے گئے، اچھا خواب بھی پیر صاحب دا سی نا، کوئی عام بندے ساڈے خواب نہیں آ جاندے نے صبح صبح، راتی 12 بجے فون، 2-2:30 بجے فون آندا، حضرت میں ویکھیا میں دریا ڈوبدا پیا تے میں ادھر تعبیر دس میں کہ ڈوب یار تو ساڈی نیندر تے نہ خراب کر، 2:30 بجے تیرا خواب ہے میں ڈوبدا پیا، اللہ دے بندیا ڈوبنا تو ہے کوئی نہیں، سانو ڈبونا پیا۔ 2:30 بجے راتی خواب آ جاندا، فون آ جاندا، سرکار ہے مسئلہ تے دسنا، اے میں ویکھیا میرے پیچھے بندے لگے پن، میرے پتہ نہیں کی عجیب خواب، اور میں کہا تواڈے معدے خراب نے، تواڈے معدے دی خرابی ہے، خواب تواڈے معدے دے نے، اے او خواب نہیں جڑے اے ولیاں دے خواب اور ہوندے نے۔ اے بابا فضل دین کلیامی خواب جا کے آکھیا تے پیر صاحب سن اگے، انج نہیں کہ اٹھے تے ٹر پے، پیر صاحب دا خواب ہے جنہاں دے خواب سوائے مدینے دے اور کچھ آندی نہیں، انہاں دا خواب۔ آپ اٹھے تے سامنے بابا کھلوتا سی، آپ نے جا کے آ کے اپنی بولی بابا ہے کی کیتا، بابا ہے کی کیتا، ماں نے نمازہ پڑھاؤ تے تسی آپ ایتھے کھلوتے، مجھے کہا جنازہ پڑھاؤ خود یہاں کھڑے ہو، اے کی گل ہوئی؟ جملہ سننا ذرا۔ بابا فضل دین کلیامی کہتے ہیں شاہ صاحب میں مر گیا، میں مر گیا وہاں، میت گھر پئی ہے تے لوگ میت دے کول بیٹھے نے، ایتھے تے صرف تاں ہیں تسی سید ہو، میں کہ استقبال تے کر دیا۔ میں مر کے بھی نہیں مردا سارے جے تیری۔ جے تسا ہن میرے نال نہ پڑھیا میں اگلی تقریر ساری پشتو شروع کر دینی، جی ہوں تو پنجابی نہ پڑھیا میرے نال، میں ویکھدا ہوں تو نہ پڑھیا نا، میں ہوں اردو تقریر ہی نہیں کرنی، پھر میں پشتو شروع کروں گا، ہے بے سو پختو کی خبر کم بیاتا سو پوسو کہ چمولی سے رغلے اسا ویلی ہوگا، پھر تسی لگے رہنا۔ آواز آ تہاڈی سارے دی، میں تہاڈی پنجابی پڑھ رہا یار، میں مر کے بھی نہیں مر ہاں جے تیری۔ تے ہن اوہی گل جڑی میں کرن لگا کہ جب یقین ہو جائے سونا نہ لے تے پھر کی ہوندا ہے۔ ہن نیازی صاحب دی گل سننا، آکھیا جدوں سونا نہ لے تے پھر ڈر کادا؟ فرمایا کیوں فکر کرے دل وچ اوے مہاشاوی اگیری دا، ہاں مہاشاوی اگیری دا ان ستے
خیراں نے ہو جندے سائی مگر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا آقا جے تیری سنیو ڈیوائیڈ کدی نہیں ہونا ایک ہی جات رہنا ڈیوائیڈ نہیں ہونا ایک جات رہنا اتنے والے پاویں سارے ڈیوائیڈ ہوتے رہن تو انہوں دی پرواہ نہیں کرنی تو سارے بولو ہاں پاویں جماعت سنت دے نے بابے پاویں تحریک لبیک یا رسول اللہ دے نے پاویں صراط مستقیم دے نے پاویں جے یو پی دے نے پاویں سنی تحریک دے نے پاویں پاکستان سنی تحریک دے نے پاویں اتنے والے سارے لگے رہن تو ایک ہی رہنا سمجھے نہیں تسی میری گل تو سارے ایک ہی رہنا ایک ہی جگہ تے رہنا ایک ہی رہنا تے ڈیوائیڈ نہیں ہونا نعرہ تکبیر دیکھو تواڈے کنے بھرا کھلوتے نے یار تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ انہاں نوں جگہ مل جائے گی بہن واسطے حضور نے فرمایا اپنے مومن بھائی کے لیے کشادگی پیدا کرو اللہ تمہارے لیے کشادگی فرمائے گا مفہوم حدیث ہے تھوڑا جا اگے آ جاؤ انہاں نوں بہن دیو میں گل مکان لگا بس میری 10 منٹ دی گفتگو اور رہ گئی میں آخری نتیجہ بیان کرن لگا یقین ہے سونا نال ہے اس 10 منٹ واسطے 5 منٹ تسی ایتھے نہ لا دینا جلدی نہ لگے ہو جاؤ بہ جانا جلدی نہ لگے ہو جاؤ مہربانی تہاڈی صرف 10 منٹ میری تقریر دے رہ گئے نے میری گل پوری ہون لگی آخری نقطہ میں عرض کرنا ہے ہاں جی ہاں ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح وہ آندے نے بہن کے تے ٹائم تاں شروع کرنا 10 منٹ بیٹھنا تے تسی تقریر نہ مکا دینا کتے یار تسی میری گل نہیں تانوں آواز نہیں آ رہی میری اے جڑے پیچھے نہیں آ رہی آواز کیڈا اوکھا کام ہے تہاڈا اگے آنا اٹھو اگے آؤ ذرا منٹ مارو چھتی کرو او بھائی تہاڈے پیچھے کھلوتے نے اٹھو مہربانی تہاڈی پختونے نو مخ کے راشا سریکی وچ اگ تے آؤ کیرے وے تساں سندھی وچ گٹ چ آؤ بابا کیرے وے تساں بلوچی وچ برو بابا برو کیڑی بولی ہے تہاڈی یار ساریاں بولنا وا مہربانی بھائی توجہ ایک بار ذرا کہہ دو سبحان اللہ آخری گل النبی اولا ہن یقین پیدا کرو کی پیدا کرو اے ہن گل میں جڑی کرن لگا نا پلے بننی ہے بولنا نہیں ساڈے یقیناں نوں اگ لگ گئی ساڈے یقیناں نوں اسی کھو سٹ دیتے نے اپنے یقین ایمان والے تہاڈی گل کر رہے ہن ساڈا پتہ کی حال ہو گیا سائیاں دا حال ہے قبر جا کے بھی ٹینشن نہیں لیندے آندے نے سرکار نال نے کیوں نہ ساری زندگی کام ہی زندگی کیتے مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سراؤ عمر بھر تو یاد رکھا وقت پر کیا بھولنا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو انہاں دا یقین دیکھ رہے ہو کتنا مضبوط ہے ہن ساڈا یقین کی ہن ایک گل میری سننی ہے ایڈی وڈی اجتماع ہویا ہے لبیک یا رسول اللہ انہاں نوجواناں نے تے بچیاں نے اتنی محنت کیتی ہے میں تے آیا تقریر کر کے ٹر جانا تساں سن کے ٹر جانا اے بیچارے صبح دے لگے ہونے نے اے لاؤ تے بتیاں لاؤ تے ایکو والے نو بلاؤ نقیب نو بلاؤ نعت خاناں نو بلاؤ فون کر رہے ہونے نے جی تساں آنا ہے بینر لاؤ انہاں دے مہینہ لگ گیا ہونا تے ایتھوں سکھ کے جانا کوئی کی سکھ کے جانا ہے اور یقین پختہ کرو ہن انہاں دا یقین بھی ویکھیا اپنا یقین بھی ویکھو ہن اپنی حالت دساں ساڈی حالت کی ہے اسی سفر دے مہینے کولوں ڈرے پے سفر دے مہینے کولوں ڈرے پے اسی اے حال ہے مسلماناں دا آندے نے جی سفر وچ نکاح نہیں کرنا اے بلاواں دا مہینہ تیرا تیزی دا مہینہ ہے اے ہن لنگیا پیچھے اے ہن حال ہے مسلماناں دا اے ہن تہاڈا یقین ہے بیڑا غرق ہو گیا مسلماناں دا ہن جناب بلیک فرائیڈے بھی منان لگ پے ہو تسی لوگ ہسن والی گل نہیں رومن والی گل ہے اے رومن والی گل ہے سمجھ آئی بلیک فرائیڈے منان لگ پے نے مسلمان ہن 4 دن بعد 3 دن بعد کرسمس آنا لکھ لعنت انہاں مسلماناں تے جڑے اپنے آپ نوں مسلمان آندے نے تے پھر لوکاں نوں کرسمس دی مبارکاں دے رہے نے انہاں سیاستداناں نوں اسی ووٹ دینے ہاں جڑے لا لا کے آندے نے ہماری طرف سے کرسمس مبارک ہو اے ایمان ہے اینوں ایمان آندے نے اے ہن حال ہے مسلماناں دا تے جڑی اے نوجوان تسی بیٹھے ہو خصوصاً تواڈے واسطے جڑے موبائلاں چ اج کل لگے پے خصوصاً تواڈے واسطے آندے نے جی کیا ہے خیر ہے جی اخلاقیات اینوں کہندے نے او کیڑا اخلاق ہے جڑا در مصطفیٰ تو سانوں نہیں لبیا اے اخلاق ہے جڑا حضور دے در تو ہٹے او اخلاق ہے مینوں دسواں سرکار نے کس کافر نو کوئی مبارکباد او دے تہوار تے دتی ہوے حضور علیہ السلام نے منع کیتا
ہن 4 دن بعد کرسمس دی ساڈا میڈیا لگا ہوئے گا مبارکباد دینا، اے ساڈے یقین دا حال ہے۔ ڈب کے مرن دا مکان ایمان والےو، ڈب کے مرن۔ ویلنٹائن ڈے اسی منان لگ پے ہاں، کرسمس دی مبارکباد اسی دین لگ پے ہاں، سفر تو اسی ڈرے پے ہاں۔ حضور نے حدیث وچ واضح فرمایا لا سفرا، حضور نے کہا سفر میں کچھ بھی نہیں۔ حضور دی گل تے یقین نہیں رہا، نکاح نہیں کرتے سفر میں، مسلمان سفر میں نکاح نہیں کرتے، سفر میں کے مہینے میں سفر نہیں کرتے، کاروبار نہیں کھولتے سفر کے مہینے میں، آندے نے جناب بلاواں دا مہینہ ہے۔ اے حال ہے تہاڈا ایمان دا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا۔ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ انہاں تہاڈیاں تیاں حضرت فاطمہ نالوں زیادہ مقدس نے، تہاڈے پتر حضرت علی نالوں زیادہ مقدس نے۔ آندے جی ہم نکاح نہیں کریں گے، جی نکاح نہیں کریں گے، کیوں؟ بلاواں آندیاں نے۔ اے ہن ایمان رہ گیا ساڈا، ڈب کے مرن دا مکان ہے ایمان والےو۔ میں اس سے بھی نیچے کی بات کرنے لگا ہوں، اس سے بھی نیچے کی، پھر سوچنا کہ قرآن نے کیا کہا ہے، رب کتنی بڑی تسلی دے رہا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اے ہن ایمان ہے ساڈا۔ اے جی 10 بندیاں نو میسج بھیجو تے ہنے تانوں خوشخبری ملے گی، تے ڈیلیٹ نہ کرنا، بہت نقصان ہوئے گا۔ ہن اے ایمان رہ گیا مومن دا، وہ آندا جی 10 بندیاں نو لازمی بھیجنا، جے نہ بھیجیا تے نقصان ہوئے گا۔ اے تہاڈا ایمان ہے؟ سوچو اسی کتھے آ کے کھلو گئے، کتھے آ کے کھلو گئے اسی۔ 10 بندیاں نو میسج نہ بھیجنا، اے ڈیلیٹ نہیں کرنا، نقصان ہوئے گا۔ ہن تو ایڈا ڈریا پیا، تو اے دین ہے تو میسج ڈیلیٹ کرے گا؟ اے تواڈے سامنے بیٹھا میں خضر الاسلام، میں ہزاراں میسج ڈیلیٹ کیتے نہیں دے، مینوں نہ کچھ ہویا تے نہ ہو سکدا، سونا میرے نال۔ میرے دوستو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں آ کے کھڑے ہو گئے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، ہم میسیجز پہ چلے گئے کہ یہ نہ بھیجیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، یہ بھیجیں گے تو فائدہ ہوگا۔ یہ دین ہے؟ اس کو دین کہتے ہیں؟ ہم اتنے کمزور ہو گئے، ہم اخلاقیات اپنانے لگے حضور کے در سے ہٹ کر۔ حضور کے در سے ہٹ کے بھلا کون سا اخلاق ہے جو نصیب ہوا ہے؟ کرسمس کی مبارکباد دینا، کسی کو یہ کہنا کہ کرسمس مبارک، اگر اس دن کی تعظیم کی نیت سے کہا ہے تو دار اسلام سے خارج ہو گیا ہے، وہ بندہ کافر ہو گیا اگر اس دن کی تعظیم کی ہے۔ اور اگر تعظیم نہیں کی، بغیر تعظیم کے رسمن کہا تو کبیرہ گناہ کیا۔ حرام ہے کرسمس کی مبارکباد دینا، حرام ہے۔ ویلنٹائن ڈے منانا حرام ہے۔ لیکن آج ایمان والے کیا کر رہے ہیں؟ آج ایمان والوں کی فکر کیا ہو گئی ہے؟ کدھر پہنچ گئے ایمان والے؟ حضرات جی وقار، آج تمہارا یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا کہ تمہیں دیکھ کر کافر تمہارے صرف چہرے پر کلمہ نظر پڑے اور کلمہ پڑھ لے، اور تم خود اتنے یقین کی کمزوری کی دلدل میں پھنس گئے۔ آؤ اس یقین کو پیدا کرو کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ قرآن کہہ رہا ہے نبی تمہارے ساتھ ہے، ایمان والو تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پھر تمہاری نظر حضور کی طاقت پر رہے گی، رب کی قدرت پر رہے گی۔ پھر یہ موبائلوں کے چکر میں نہیں پڑو گے، میسج نہ بھیجا تو ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ ایک بات جو میں فکراً کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے بزرگوں کا یقین کیا تھا، انہیں قبر کا بھی ڈر اس لیے نہیں ہے کہ ان کی نظر حضور کی ذات ہے، اور اس لیے نہیں اے جڑا ساڈا حال ہے نا، کرنا کرانا کچھ نہیں، نمازاں نہیں پڑھنیاں، روزے نہیں رکھنے، حج نہیں کرنا، تے بہ کے جناب ڈکار مار کے آکھنا بس خیر ہے، اے خیر نہیں۔ ان کو اس لیے انہوں نے ساری زندگی دین کا کام کیا ہے، ان کا قلم ایک لمحے کے لیے بھی رکا نہیں دین مصطفیٰ کی خدمت کرنے سے، ایک لمحے کے لیے انہوں نے ساری زندگی حضور کی نعت کی خدمت کی ہے، حضور کے دین۔ پھر اے جڑا ساڈا حال ہے نا، کرنا کرانا کچھ نہیں تے ڈکار مارنے جناب کچھ نہیں ہوندا، اے کچھ نہیں ہوندا۔ اے جڑے آندے نے اتنے بیٹھ کے او اشر دی اشر وچ ویکھی جانی، میں آندا تو اس ویلے کی ویکھیں گا، تیری کی مجال ہے؟ پھر تے فرشتے ویکھن گے تو ہے جی، تینوں تو پھر وکھائی جانی ہے۔ اس لیے یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہے جو دین سے بالکل دور ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے، روزے نہیں رکھ رہے، دین کی پرواہ نہیں ہے، اور آندے نے بس ہو جانی، ایویں ہو جانی ہوندی تے پھر سارے دی بندی حضور پھر میدان طائف وچ وٹے نہ کھاندے اساں گناہگاراں نوں یہ سبق دینے واسطے۔ وٹے لگے تے نالین وچ خون پہنچ گیا، حضور نے امام نے جان دیتی کربلا وچ، پھر امام علی مقام جان نہ دیندے۔ اس تو ثابت ہوندا ویکھی نہیں جانی، کرنا پینا ہے، دین دا کام کرنا۔ آؤ آخری بات، یہ میں نے اصلاحاً عرض کر دیا تاکہ آپ حضرات اتنے بڑے پروگرام میں آئے ہو، یہاں سے جاؤ تو کچھ لے کے جاؤ۔ آخری بات حضرات جی وقار
اور پھر میری تقریر ختم، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اب تمہیں تسلی بھی دینے لگا ہوں. تمہیں میں نے ڈانٹا بھی بہت ہے کہ تمہارا یقین بہت کمزور ہو گیا ہے، لیکن اب میں تسلی بھی دینے لگا ہوں. کیوں؟ اس لیے اس تسلی کے بعد اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ نے اپنے لیے بھی کہا ہے. اور اس جواب میں آخری جواب دینے لگا ہوں. اس میں خصوصاً جو میرے نوجوان بیٹھے ہوں کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھنے والے، میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں اس لیے کہ تمہیں خطرہ بہت ہے، تم پر ڈورے بہت ڈل رہے ہیں، سجے کھبے تمہیں بہت لے کے جایا جا رہا ہے اور تم چلے بھی جلدی جاتے ہو. پکے ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ سارے نوجوان بولو کیا ہو جاؤ. خصوصاً ضروری نہیں جو کالج میں نہیں پڑھتا وہ نوجوان نہیں ہے، جتنے جوان بیٹھے ہو بابے دی کوئی ٹینشن نہیں. بابے ساڈے بڑے پکے، بابے ساڈے بڑے پکے، یہ نہیں جانتے کدھر. تانوں بڑا خطرہ ہے، تانوں کوئی سجے لے کے جا رہا، کوئی کھبے لے کے جا رہا، الٹے سیدھے سوال کر کے کدھر لکھا ہے، کس صحابی نے منایا، کہاں لکھا ہوا ہے، کون سا میلاد ہے، کیوں صحابی نے منایا. بہت ساری باتیں، اس کے جوابات بھی بہت سارے آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہو. ایک دے بھی دو ساتھ ہی کہ کیڑے صحابی نے میلاد منایا ہے، کتنے لکھا ہے. ایک کی سوال کرنا زیادہ نہیں نہ کہ کیڑے صحابی نے کعبے نو غسل دیتا ہے ہر سال حج دے موقع تے دیندے ہو. دسو کیڑے صحابی نے غسل دیتا ہے؟ حضور تو ثابت کر دو، حضور نے غسل دیتا ہے کعبے نو؟ نہیں، یہ تو کعبے کی عظمت کے لیے ہے نا. تو ہم نے کہا یہ میلاد کی عظمت کے لیے ہے نا. وہ صحابہ نے کعبے کو غسل نہیں بھی دیا تو بھی جائز ہے، ہر سال دیا جاتا ہے اور دیا بھی عرق گلاب سے جاتا ہے. ہم نے کہا کہاں لکھا ہوا بتاؤ کس صحابی نے دیا؟ نہیں کعبے کی عظمت کے لیے ہے. تو میں کہ یہ میلاد کی عظمت کے لیے ہے. تم کعبے کی عظمت کے لیے صحابی نے نہ بھی کیا ہو تو جائز ہے. تو میں کہ حضور واسطے صحابی نے نہ کیتا ہو تو جائز نہیں ہے. اس کے بہت سارے جوابات ہیں. ایک جواب اور بھی دے دوں، یہ تو علمی جواب تھا نا، ایک اور بھی دے دیں. یاد رکھو گے کیڑے صحابی نے بنایا، بتیاں کتنے لکھیاں نے، ایک جواب اور تو یہی دینا ہے. اس تو علاوہ کوئی تو تھک بہت گئے ہو مینوں لگ رہا نہیں، مینوں لگ رہا بہت تھک گئے ہو. میرا خیال ہے ختم کریے گا. لگ جے رہا تسی بہت تھک گئے ہو. اثر کر رہی ہیں ایڈا اثر دے نہ کرن تسی جواب ہی نہ دیو. ایک منٹ نعرہ تے ٹھیک ہے انہوں نے لایا تو وہ بھی تو ڈلا ڈلا جواب دیتا ہے. تھاگے ہو سارے نہیں بول رہے، کوئی گڑبڑ ہے. صحیح ہے تھکتے نہیں گے. بچے بول رہے ہیں واہ واہ، بچے تے میری نظر ہونے پئی ہے ماشاءاللہ، کڈے چنگے بچے نے. بہت دیر نال ویکھیا، اصل وچ تساں شرارت بھی نہیں نہ کیتی. بچے شرارت کرنے جلدی نظر پی جاندے. یہ بچے جناب بہت چنگے لگتے ہیں مینوں. محفل میں کئی محفل کہنا وہ ویکھو دو بچے وہ بھی بیٹھے نے ماشاءاللہ. یہ بچے ایڈے چنگے ہوندے نے، ایڈے چنگے نا، انہاں نوں کوئی اٹھائے تے میں اٹھان بھی نہیں دینا. یہ تاں آ کے بہندے نے بچے محفل وچ، تاں آ کے جدوں وڈے آندے نے گیٹ چوں ویکھدے نے کوئی نہیں آیا، وہ نالن جاوے کوئی بندہ آیا وہ آندا ویکھدا نہیں جی ہلے بچے بیٹھے نے، آ پھر چاہ پی آئیے تھوڑی دیر چاہنے ہیں. انہاں تاں آ کے بہنا سب تو پہلے آندے نے، سب تو آخر جاندے نے. بچے بہت اچھے ہوندے نے ماشاءاللہ. تے ایتھے دے بچے بڑے شریف نے، چپ کر کے بیٹھے نے، شرارت ایک نے بھی نہیں کیتی. ہائے ہائے تھکتے نہیں نہ گئے بھائی؟ سارے بولو تھکتے نہیں گئے. اتنے علماء بیٹھے نے، بزرگ بیٹھے نے. میں 3 واری تہاڈے کولوں پوچھ لیا، ہن میں گل کرن لگا تے بولنی نہیں. تھکتے نہیں گئے؟ جاگ رہے ہو نا سارے؟ میری گلاں اتوں تے نہیں جا رہی سر دے اتوں؟ پکی گل ہے جڑے تھک گئے زور نال بولو سبحان اللہ. کیا کوئی گڑبڑ ہے؟ صحیح مینوں لگ رہا سی کوئی گڑبڑ ہے. صحیح تھوڑے بہت تھکے ہو، سارے نہیں تھکے. چلو جڑے نہیں تھکے ذرا اچھی کہہ دو سبحان اللہ. ایک باری ذرا دوویں ہاتھ چاہ کے نہ جاگ کے ذرا میں جڑی گل کرنی ہے بڑی اہم ہے. زور نال ادھروں تھوڑا جا کیمرے دے پیچھے تھوڑا جا کونا رہ گیا. ایک باری ہاتھ چاہ کے دوویں زور نال. ہن سارے جا گئے. ہن میری گل سننا جڑی میں کرن لگا. ایک جواب اور دینا ہے. یہی جواب دینا جتنے نوجوان بچے بوڑھے بابے سارے یہی جواب دینا. اس تو علاوہ کوئی جواب کتھے لکھیا ہے؟ پہلا جواب میں تانوں دے دیتا بھئی کعبے تے غسل بھی تے کتھے نہیں لکھیا، کئی صحابی نے بھی نہیں کیتا، وہ بھی تے جائز ہے نا تسی دیندے ہو. ہن سننا کیڑا کتھے لکھیا ہے، کیڑے صحابی نے کیتا ہے. جواب سنو تے دینا بھی انج ہی جویں میں کہہ رہا. بالکل انداز میرا نوٹ کر لو، ذہن وچ پا لو. انج ہی کوئی پوچھے نا یار کیڑے صحابی نے منایا، ہن سن او بھائی گل سن، نہیں منایا صحابی نے، اور اگلی گل کر اسا پھر بھی منانا. چل سمجھ آ گئی؟ کیڑے صحابی نے لائٹاں لائیاں نے، او بھائی گل سن، نہیں لائیاں صحابی نے، اگلی گل کر اسا پھر بھی لانیاں نے. اور بول سمجھ آ گئی؟ انج ہی دینا جویں میں کہہ رہا.
یار کنے جھنڈا لایا کتنے لکھیا او بھائی گل سن نہیں لایا صحابی نے جھنڈا کس نے نہیں لایا اسا پھر بھی لانا اگلی گل کر تساں جس قسم اللہ دی ایک ہی واری تساں آکھنا ہے انہیں آکھنا بھئی اے جا بڑی تتی ہے بھئی ایتھے پیر نہیں رکھنا سمجھ آ گئی گل ٹھیک ہے ہن میں سوال کرن لگا یار یہ تم جھنڈے لگاتے ہو یہ میلاد مناتے ہو یہ بتیاں کون سے صحابی نے بتیاں لگائی کیا خوش کیتا یقین کر زندہ رہو کیا بات یقین کرو میں سمجھا اچھا یہ دو تین بار میں دو تین جگہ تے ٹرائی کیتا ویسے اے والا دو تین جگہ تے پہلی باری کوئی بھی نہیں بولدا شرماندے رہندے پھر مینوں دوبارہ موڑ آنا پیندا پھر تیسری دفعہ جدوں کہو نا تے ادھروں سجے کھبے کدھروں کوئی بابا بولدا ہے بس آندا او بھائی ایتھے تے جوان بولیا کیا بات جیندے رہو اے ہی میں سمجھانا سی سمجھ آ گئی جواب سمجھ آ گیا ایک باری پھر ذرا یار یہ کس صحابی نے میلاد منایا بس اے اور اس تو علاوہ جواب دینا بھی نہیں اس تو علاوہ جواب کیوں کوئی آکھے دلیل دے آکھے دلیل اونوں دتی جانی ہے جڑا منے جنے مننی نہیں اونوں اساں دلیل دینی جنہیں مننی نہیں انہوں دلیل اساں لو بھائی تسی آکھو گے آخری بات کرتے کرتے اگے نکل گیا میری عادت تے نہیں ہندی پر گل ہو ہی گئی آج قدرتی ہو گئی لو بھائی ایک بات اللہ نے اپنے لیے بھی کہا تھے اسی میں جواب ہے حضور حاضر و ناظر ہیں یا نہیں حضور موجود ہیں یا نہیں حضور زندہ ہیں کہ نہیں اسی میں جواب ہے اللہ نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ نے اپنے لیے کہا میں بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں بندے کی کس کی بندے کی میں نے کہا مولا بندے کی بولا ہاں بندے کی تو انہوں پرچی دے رہے ہیں بندے کی لکھیا ہے انہاں سنانی ہے اچھا میرے واسطے آئی اچھا ٹھیک ہے میں کہتا سو بھی پختو نے اچھا تواڈے کول پرچی آئی میں کہ شاید تسی پٹھان ہو چلو ایک تے میرے نال دا بیٹھا ہوئے نا یار اوئے ہوئے تسی پھر مینوں باو انشاءاللہ ترجمہ بھی کرنا او دے پیسے الگ ہونے نے او یار پیار دیاں گلاں نے پیسے دے کی اہمیت اللہ دے بندیا پیسے سرکار دے غلاموں کول تھوڑے نے یہ تے پیار دی گل ہے کوئی ہنس جائے تو لو بھائی پھر مڑ آنا پڑنا ذرا توجہ بہت سیریس گل سی اس واسطے ذرا پھر توجہ کرنا ذرا اللہ نے کہا اپنے لیے کیا کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں بندے کی شارک سے بھی بہت توجہ کیوں جے یہ جواب بڑا بڑا ہے سنیو تواڈے واسطے نبی زندہ ہیں یا نہیں حاضر و ناظر ہیں یا نہیں اس کا جواب بھی اسی میں اور تمہاری شان بھی بیان کرنے لگا ہوں کہ تم کتنے اچھے لوگ ہو نبی کے میلاد میں آنے والوں اللہ نے کہا میں بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں میں نے کہا یا اللہ بندہ تو کافر بھی ہوتا ہے بندہ تو یہودی بھی ہوتا ہے بندہ تو عیسائی بھی ہوتا ہے بندہ تو مجوسی بھی ہوتا ہے بندہ تو ہندو بھی ہوتا ہے سب کے فرمایا ہاں بندے کے میں نے کہا مولا کافر کے بھی کہا ہاں کافر کے بھی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں میں نے کہا یا اللہ ہر طرح کے بندے کے بولا سب بندوں کے کیوں کہا میں نے ان کو پیدا کیا ہے نا میں ان کا رب ہوں ٹھیک ہو گیا پیدا کیا ہے لہذا ہر بندے کی آؤ بلو کی والو اپنے نصیب پر قربان جاؤ ہر بندے کی شارک سے بھی اللہ زیادہ قریب ہے گل حضور دی آئی فرمایا النبی اولا بالمؤمنین اللہ اپنے لیے کہتا ہر بندے کی گل حضور دی آئی فرمایا پیارے میں سب کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں لیکن اب ہر بندہ اس قابل نہیں ہے اسے تیرا قرب دیا جائے پیارے تیرا قرب اسی کو ملے گا جس کے دل میں ایمان موجود ہے تیرا قرب اسے ہی ملے گا جس کے دل میں بولو اب جس کے دل میں ایمان ہن جواب مل گیا تے اے گل پلے بننی ہے ہن سمجھ آیا ہن گل مینوں سمجھ آئی او کیوں آندا حضور حاضر ناظر نہیں ہن سمجھ آئی مینوں جڑے سمجھ گئے ہو تانوں میں سمجھا دینا ہن سمجھ آیا او کیوں آندا زندہ نہیں ٹھیک ہے ہن سمجھ آیا وہ کیوں آندا ہے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں لگا سکتے اچھا ٹھیک ہن سمجھ آیا
گل مسلک دی نہیں، یہ تے گل مذہب دی ہے۔ ہن سمجھ آیا وہ کیوں آندے نے اللہ آ رہا ایمان والوں دے، سمجھے ہو؟ اللہ اللہ ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہن سمجھ آئی انہاں دا ایمان ہی کوئی نہیں، ہن سمجھ آئی۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے، جو ایمان والے کہتے ہیں نبی موجود ہے، جو ایمان والے وہ کہتے ہیں ساڈا نبی، تے جڑے ایمان والے آندے نے ساڈا نبی حاضر و ناظر بھی، تے جڑے ایمان والے نے آندے نے ساڈا نبی حاضر و ناظر بھی ہے، موجود بھی ہے، جڑے ایمان والے نے آندے نے یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اے دا مطلب ہے مسلک دا مسئلہ نہیں، مولوی تیرے تے مذہب دا مسئلہ، تو اپنے ایمان کی خیر منا، ہم تو ایمان والے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ جڑی گلاں میں کیتیاں یاد رہن گیا نا، عمل بھی ہوئے گا نا، نماز بھی پڑھیں گے نا، آج تو بعد انشاءاللہ سارے پڑھیں گے نا، وہ جاندے پہ انشاءاللہ جڑے پہلے بھی پڑھ دے نے، جڑے نہیں پڑھ دے ہوندے نے کہ انشاءاللہ آگ لیا تو پھر پڑھنی نہ پا جائے۔ اور نیت کرو، نیت آج تو بعد نماز پڑھنی انشاءاللہ، ہاتھ چاہ کے دسو، جڑے جڑے نہیں پڑھ دے وہ بھی ہاتھ چاہو، پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ اوکھا کم ہے، میرے پتا کما حضرت کیمرہ کیڑا کیڑا نہیں چاہ رہا، ذرا پتہ لگے۔ اے جنہ انہاں چاہیا ہوا مونڈے تے انہاں دو پڑھنیاں نے، پڑھو گے نا انشاءاللہ آج تو بعد۔ جی میں تہاڈا میلاد نہیں رہندا، عزم کرو آج تو بعد نماز بھی نہیں رہے گی انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آخر میں پشتو نات کے 2 اشعار، پھر اجازت۔ میں آکھنا میرا نبی، تساں آکھنا سلطان ہے۔ میرا نبی رل کے آکھنا تے سارے آکھنا میرا نبی سلطان ہے۔ سرور زیباد والو سر میں تے قربان دے، واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے، بھئی واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے۔ ترجمہ میرا گھر اولاد اور جا، میرا گھر اولاد اور جا، سب آپ پر قربان ہے، مرحبا گدنا ہنسی میرا نبی۔ نہیں میں آکھنا میرا نبی، تساں آکھنا سلطان ہے، ہاتھ جا کے آکھنا میرا نبی۔ اللہ سلامت رکھے، چاس آ گئی بھائی۔ واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے، مرحبا گدنا ہنسی میرا نبی۔ واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے، مرحبا گدنا ہنسی میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی۔ مور کہتے پشتوں میں والدہ کو، استن کہتے پشتوں میں سوئی کو۔ حدیث شریف میں امی جان حضرت عائشہ صدیقہ حجرے میں بیٹھی تھی، سوئی سے کوئی سی رہی تھی، ہوا کا تیز جھونکا آیا، سوئی ہاتھ سے گر گئی، چراغ بجھ گیا، حجرے میں اندھیرا ہو گیا۔ سیدہ فرماتی ہے فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے تبسم فرمایا، بلو کی والو اتنا نور آپ کے دندان مبارک سے نکلا، سارا حجرہ روشن ہو گیا۔ مور بی بی ویا کنا سبحان اللہ۔ مور بی بی استن پسے یوش پاکر زیدالا، پاک رسول مشکی شلو استنو زلی دالا، پاک رسول مشکی شلو استنو زلی دالا۔ ترجمہ اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، پھر کی ہویا، پھر مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی، پھر مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن، 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 ہر چیز روشن۔ ارے چہرہ رسول ہے، چہرہ رسول ہے یا چودھویں کا چاند ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں، بلو کی والے کیوں نہ کہیں، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی سلطان ہے۔ بولو سبحان اللہ۔
آخری شعر، اس نعت کا آخری شعر. خزو پشتوں میں عورت کو کہتے ہیں، گتے پشتوں میں انگلیوں کو کہتے ہیں، کلمہ پشتوں میں کاٹنے کو کہتے ہیں، اولد پشتوں میں دیکھنے کو کہتے ہیں. قرآن آندا مصر دیاں عورتاں حضرت یوسف نو ویکھیا تے اپنیاں انگلیاں تے جے میرے حضور نو ویکھ لیندیاں تے ہائے ہائے کی آندے کٹ لیاں دیو، کٹ لیاں. ایک جگہ تے میں آکھیا کٹ لیاں، آندے نہیں جی ایتھے وڈ لیاں. چلو وڈ لیاں کٹ لیاں ہیں. شعر سننا بھائی. خزو چی یوسف لیدو گٹی کڑی کلام. بڑی گل ہے، تانوں سمجھ آ گئی؟ اونچی کہہ دو سبحان اللہ. ایسا نعت خواں کام ملے، نعت بھی سنائے پشتو بھی سکھائے. خزو چی یوسف لیدو گتی کڑی کلام دکیلی دلوے سرور علام دکیلی دلوے سرور علام. ترجمہ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھے کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر، تو پھیر لیتی دل پہ، پھیر لیتی دل پہ چھریاں. یہ میرا ایمان ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں، بلوگی والے کیوں نہ کہیں، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی. واہ 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 واہ. سمرا خیستہ نبی سلطان نے بلوکی والو محبوب، محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے، محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے، پر جتنے بھی ہنسی دیکھے آقا تیرے قدموں میں پڑے دیکھے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی.